مرحومہ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ جناب والا، آج کی اس محفل کی مناسبت ایصال ثواب، دعائے مغفرت اور والدین کی عظمت و شان، ان کا مقام سمجھنے، ان کی قدر کرنے کے حوالے سے جناب والا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے نا؟ جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، وہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ تو جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو پھر اس کلمے کا جو مقتدا ہے، اس کلمے کے اندر جمیع عقائد اسلامیہ، شرعی احکام اس کے تحت ہیں۔ یہ کلمہ محض یہ ایک لائن نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ جمیع عقائد اسلامیہ پر ایمان لے آتا ہے۔ عقائد کے بعد عبادات ہیں، معاملات ہیں، حقوق ہیں۔ جناب والا، جب حقوق کی بات کی جاتی ہے تو ابتداً حقوق دو طرح کے، ایک حقوق اللہ ہے جو اللہ کے حق ہیں، بندوں نے اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں، دوسرے حقوق العباد۔ اور جب حقوق العباد کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا حق بندے پر جو بندوں کا ہے وہ اس کے والدین کا ہے۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے بات والدین کے حقوق کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا حق والدین کا حق ہے بندے پر، اور والدین کے حق میں جناب والا ماں جو ہے اس کو ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ ماں قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ ماں کی ممتا میں کیف ہے، ماں کی ممتا میں سرور ہے۔ ماں ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا، اس وقت سے اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتی ہے۔ بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا، ماں تب بھی اس کی تکالیف برداشت کرتی ہے۔ پیدائش کے دوران بھی ماں تکلیف کو برداشت کرتی ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی تکالیف کو ماں برداشت کرتی ہے۔ ماں ایک سایہ دار درخت کی مثل اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ ماں گھر میں ہوتی ہے تو گھر میں رونق ہوتی ہے، ماں گھر میں نہیں ہوتی تو گھر ویران ہوتا ہے۔ ماں اپنے بچے کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ ماں بچوں کی پرورش کے لیے قرض لینا بھی برداشت کر لیتی ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو مہنگے اسپتالوں کے اخراجات بھی ماں برداشت کر لیتی ہے۔ اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں سخت سردی کی راتوں میں خود تو گیلی جگہ پر سو جایا کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کو آرام دہ پرسکون جگہ پر سلاتی ہے۔ ماں بچے کے لیے قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہے، اور ماں کی دعا بچے کے حق میں مقبول ہے۔ ماں کی دعائیں بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی مائی، ایک خاتون بوڑھی، وہ حضرت سیدنا ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ آپ کی بارگاہ میں آ کر اس نے عرض کیا کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کو رومیوں نے قید کر لیا ہے، میرے پاس رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا گھر ہے،
اس گھر کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مجبوری ہے میں اس گھر کو بھی فروخت کر کے اپنے بچے کا فدیہ دے کر اسے رومیوں سے چھڑوا نہیں سکتی. آپ کسی صاحب حیثیت سے بات کریں تاکہ وہ فدیہ ادا کر کے میرے بچے کو رومیوں سے نجات دلوا دے. آپ نے اس عورت کی، اس خاتون کی بات کو سنا، اسے تسلی دی اور جانے کو کہا. راوی کہتے ہیں کہ جب وہ خاتون چلی گئی تو حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی. آپ کچھ پڑھ رہے تھے. اب فرماتے ہیں اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو وہ خاتون ایک نوجوان کے ساتھ حضرت ابن مخلد کے پاس حاضر ہوئی. ایک نوجوان کو ساتھ لے کر آئی، عرض کرنے لگی کہ اے ابن مخلد، آپ کا بہت شکریہ، اور یہ میرا بیٹا ہے جسے قید کر کے رومی لے گئے تھے، اب یہ رومیوں سے نجات پا کر آزاد ہو کر آ گیا ہے اور یہ اپنی آزادی کی روداد آپ کے سامنے خود بیان کرنا چاہتا ہے. وہ نوجوان اپنی آزادی کا واقعہ حضرت مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے بیان کرنے لگا. کہنے لگا کہ مجھے رومی قیدیوں کے ساتھ قید کر کے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ کے بڑے باغات تھے. بادشاہ دیگر قیدیوں کے ساتھ مجھے بھی روزانہ اپنے باغات میں صبح بھیج دیتا. ہم سارا دن باغات میں کام کرتے، شام کو ہمیں دوبارہ واپس لا کر بادشاہ کے قید خانے میں بند کر دیا جاتا. ایک دن جب ہم باغ میں سارا دن کام کر کے واپس آ رہے تھے تو اچانک میرے پاؤں کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، میں آزاد ہو گیا. جب سپاہیوں نے مجھے دیکھا، مجھے پکڑ لیا، مجھے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا. بادشاہ نے دوبارہ کاریگر کو بلایا، دوبارہ میرے پاؤں میں مضبوط بیڑیاں ڈال دی گئی. جب دوبارہ بیڑیاں ڈالی گئی، میں ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ بیڑیاں پھر ٹوٹ گئی. کہتے ہیں کہ یہ واقعہ دیکھ کر بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے ایک راہب کو بلایا، راہب کو بلا کر اس سے واقعہ، اس سے ماجرا دریافت کیا. اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے کہ اس شخص کے پاؤں کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اتنی مضبوط لوہے کی بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈالی گئی ہیں لیکن وہ خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں، معاملہ کیا ہے؟ راہب نے اس شخص سے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ تیری والدہ، تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میری ماں زندہ ہے. راہب کہنے لگا اے لوگو، اس کی ماں کی دعا اس کے حق میں قبول ہو چکی ہے. اس کی ماں کی دعا اس کے حق میں قبول ہو چکی ہے، اس وجہ سے اس کے پاؤں کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کو یہ بتایا کہ اس کی ماں کی دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی ہے، اس وجہ سے اس کے پاؤں سے بیڑیاں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ اے بندہ خدا، جب اللہ نے تجھے آزاد کر دیا تو جا، ہم نے بھی تجھے آزاد کیا اور انہوں نے آزاد کر کے مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ ملا دیا. یہ واقعہ اس نے کہا. جناب مولانا غور کیجئے، ماں کی دعا. پھر راوی کہتے ہیں کہ جب غور کیا گیا کہ اس کے پاؤں سے بیڑیاں کس دن اور کس وقت ٹوٹی، تو فرماتے ہیں کہ یہ بے عین ہی وہ وقت تھا جب وہ خاتون حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئی تھی. جب اس خاتون نے آ کر حضرت ابن مخلد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے بچے کے لیے دعا کی تھی اور دعا کروائی تھی، بے عین ہی وہی وقت اور وہی دن تھا کہ بچے
لوہے کے پاؤں سے بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئیں، ماں کی دعا کی برکت سے بیٹا رومیوں کی قید سے آزاد ہو کر واپس آ گیا۔ یہ ماں کی دعا اور حضرت ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے ہوا۔ اللہ اکبر۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور ماں کی دعا میں یہ تقدیر دیکھی، ماں کی دعا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کی جہاں پر برکت ہے، وہیں پر ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہے، اور ماں کا فرما بردار دنیا میں جہاں رہتا ہے وہ سدا پھلا پھولا رہتا ہے، وہ سدا خوش رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ پیار اور محبت سے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھتا ہے، والدین کو دیکھتا ہے، پیار اور محبت کی نگاہ سے رب کعبہ اسے مقبول حج کا ثواب دیتا ہے، حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ عرض کی گئی اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اکبر وہ اطیب، میرا رب بہت بڑا ہے، بہت پاک ہے۔ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھتا ہے تو رب کعبہ اسے 100 حج مبرور کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ مصطفیٰ میں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، میری خدمت کا، اچھی خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میری اچھی خدمت کا حقدار اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا میری اچھی خدمت کا حقدار کون ہے؟ فرمایا ماں۔ چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرا باپ۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ، توجہ ہے نا جناب والا، سبحان اللہ، جب بندہ صبح کرتا ہے اور اس کے والدین اس سے راضی ہوتے ہیں، جب صبح کرتا ہے، جب بندہ فجر کے وقت اٹھتا ہے اور اس کے والدین اس سے راضی ہوتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ اور جس کا والدین میں سے ایک زندہ ہوتا ہے اس کے لیے جنت کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جو صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک زندہ ہوتا ہے اور وہ ناراض ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کا 1 دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر والدین کا حق کیا ہے؟ والدین کے لیے اولاد کا حق کیا ہے کہ والدین کا حق اولاد کیسے ادا کرے؟ ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک، والدین ہی دونوں تیری جنت اور تیری دوزخ ہے۔ یہ حدیث پاک مشہور ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جی ہاں جناب والا، ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ اور یاد رکھیے مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جو چاہے اسے محفوظ رکھے، اس کی حفاظت کر لے، جو چاہے اس کو ضائع کر لے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ بھی جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ اگر انہی کو ناراض کر لیا تو پھر جنت میں کیسے داخلہ ہوگا؟ یہی تو جنت ہے، یہی تو دوزخ ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد، رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا رب کی اطاعت والدین کی اطاعت میں ہے، رب کی نافرمانی والدین کی نافرمانی میں ہے۔ اور ایک روایت میں تو اس طرح ہے کہ
اگر کوئی بندہ والدین کی فرما برداری نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کو اس پر واجب کر لیتا ہے۔ اور عرض کی گئی یا رسول اللہ والدین ظالم ہو، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا اگرچہ والدین ظالم ہو، والدین ظالم ہو، والدین اگرچہ ظلم کرتے ہوں، پھر بھی اولاد پر لازم ہے کہ وہ والدین کی فرما برداری کرے۔ یہ شان ہے والدین کی، اور والدین کی فرما برداری بندہ کرتا ہے تو اسے یہ اجر ملتا ہے، اور ماں کی نافرمانی کرتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتا ہے، رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والدین کا نافرمان جو ہے وہ ایسا گناہگار ہے کہ رب تعالی تمام گناہوں کی جزا چاہتا ہے تو دنیا میں چھپائے رکھتا ہے، گناہگاروں کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ والدین کی نافرمانی والا گناہ ایسا ہے کہ رب کعبہ والدین کے نافرمانوں کو بروز محشر بھی عذاب میں گرفتار فرمائے گا، اور دنیا میں رہتے ہوئے جیتے جی والدین کے نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ دیگر گناہ جو ہیں اللہ تعالی دنیا میں ان پر پردہ ڈالے رکھتا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی یہ ایسا گناہ ہے کہ جناب والا والدین کے نافرمان کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی اس گناہ کی سزا دے دیتا ہے۔ اور امام اہل سنت نے تو یہاں تک فرمایا کہ والدین کا نافرمان جو ہے اس کی کوئی عبادت، کوئی فرض، کوئی نفل بالکل اصلاً قبول ہی نہیں ہے۔ والدین کی نافرمان کی کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں مقبول ہی نہیں ہوتی۔ اب چاہے تو والدین کو بندہ راضی رکھے، آج وقت ہے جن کے والدین زندہ ہیں ان کے آگے ہاتھ جوڑ لیں، ان کے پاؤں پکڑ لیں، ان کو راضی کر لیں۔ اگر یہ ناراض ہوئے اور اسی حالت میں دنیا میں نہ رہے، ہم سے جدا ہو گئے، تو یاد رکھیے کہیں کے نہیں رہیں گے۔ والدین کے نافرمان کی سزا دنیا میں دکھا دی جاتی ہے۔ حضرت عوام بن حوشب رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور بزرگ گزرے ہیں، ایک مرتبہ کہیں سفر پر تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، فرماتے ہیں عصر کا وقت تھا، ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو فرماتے ہیں کہ دیکھا اچانک ایک قبر شک ہوئی، ایک قبر پھٹ گئی، اس میں سے ایک جوان نکلا جس کا سارا جسم انسان جیسا تھا، لیکن اس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا، وہ گدھے کی طرح رنگا اور پھر قبر کے اندر چلا گیا، قبر دوبارہ بند ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں ساتھ بیٹھی ہوئی ایک بڑی بھی ایک بوڑھی خاتون جو چرخہ کاٹ رہی تھی، اس سے ہم نے اس کا سبب پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے کہ یہ قبر اچانک شک ہوئی، پھٹ گئی، ایک بندہ جس کا چہرہ گدھے کی طرح تھا وہ نکلا گدھے کی طرح رنگا، پھر قبر بند ہو گئی، معاملہ کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ وہ بڑی بھی کہنے لگی کہ یہ بندہ اپنی ماں کا نافرمان تھا، یہ شرابی تھا، یہ گناہگار تھا، یہ شراب میں دھت ہو کر گھر آتا، اس کی ماں اسے کہتی بیٹا شراب نہ پیا کر، بیٹا شراب چھوڑ دے، شراب نہ پیا کر۔ یہ ماں کو کہتا چپ ہو جا، تو گدھے کی طرح رہتی ہے۔ ایک دن عصر کا وقت تھا، یہ فوت ہو گیا، اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب روزانہ جب یہی عصر کا وقت ہوتا ہے اس کی قبر پھٹ جاتی ہے، قبر شک ہو جاتی ہے، یہ قبر سے باہر آتا ہے، اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہوتا ہے، گدھے کی طرح یہ چیختا ہے، یہ رینگتا ہے، دوبارہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے، قبر بند ہو جاتی ہے۔ تو جناب والا غور کیجئے، جو ماں کو کہتا تھا چپ ہو جا، خاموش ہو جا، تو گدھے کی طرح رینگتی ہے، اس کا یہ انجام ہوا کہ اس کی سزا دنیا والوں کو رب کعبہ نے دکھا دی۔ اور کیجئے، یہ ایک مثال نہیں ہے،
اگر ہم غور کریں تو ایسی کئی مثالیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ امیر اہل سنت احمد برکاتہم العالیہ آپ فرماتے ہیں، آپ کی ایک مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت، اس میں ایک واقعہ ہے، مختصر انداز میں ذکر کر رہا ہوں کہ ایک شخص تھا، اس کی بیوی اور اس کی ماں میں ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی، نہیں بنتی تھی، لڑائی جھگڑا، بیٹا تنگ آ گیا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ ایسے کرتا ہوں، اپنی ماں کا ہی کام تمام کر دیتا ہوں، کیونکہ بیوی نے کہہ دیا تھا کہ اب یا اس گھر میں رہوں گی یا تیری ماں رہے گی، دونوں نہیں رہ سکتی۔ بیٹا بڑا پریشان، اس نے کہا اب یوں کرتا ہوں کہ ماں کا ہی کام تمام کر دیتا ہوں، یوں کہیں کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، ماں نہیں ہوگی تو یہ آئے دن کے فسادات، یہ لڑائی جھگڑے ہی نہیں ہوں گے۔ وہ ماں کو ہیلے بہانے سے گنے کے کھیت کے قریب لے گیا۔ جب گنے کے کھیت کے پاس پہنچے، بیٹے نے کلہاڑی نکالی اور ماں پر کلہاڑی کا وار کرنا چاہا کہ اچانک اس کا ہاتھ کانپنے لگا، کلہاڑی ہاتھ سے نیچے گر گئی، زمین اچانک پھٹنے لگی، وہ زمین کے اندر دھنسنے لگا۔ ماں دوڑی، چیخی، چلائی، لوگوں کو بلایا، لوگ جمع تو ہوئے لیکن آہستہ آہستہ کر کے اس بیٹے کو زمین نے اپنے اندر سمو لیا، وہ سارا زمین کے اندر دھنس گیا، زندہ زمین کے اندر چلا گیا۔ یہ امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف نیکی کی دعوت اس کتاب میں یہ واقعہ نقل فرمایا۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی واقعے ہیں۔ تو یاد رکھیے، بندہ اس دنیا میں والدین کو راضی کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگر والدین ناراض ہو گئے تو یقین مانیے دنیا میں بھی پریشان ہوں گے۔ والدین کا فرما بردار تو سدا اللہ بنا رہتا ہے کہ اس کی والدہ، اس کے والد کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جس کے والدین اس سے راضی نہیں ہوتے